اب منافقین نے جب یہ کامیابی دیکھی تو ان کو کیسے یہ کامیابی برداشت ہو سکتی تھی؟ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کو تو نیچے سے اوپر تک تن بدن میں آگ لگ گئی کہ یہ سارے قبیلے کے لوگ، مسلمانوں کو فتح بھی مل گئی، یہ آزاد بھی ہو گئے اور مسلمان بھی ہو گئے۔ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو اب آپس میں کیسے لڑایا جائے۔ بس اسی بے چینی اور پریشانی میں اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ انصار اور مہاجرین صحابہ وہ کنویں پر پانی بھر رہے تھے۔ کنویں پر جب پانی بھرنے لگے تو ایک مہاجر صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے ڈول کو پہلے ڈال دیا کہ میں کھینچتا ہوں، اور انصاری پیچھے رہ گئے۔ تو یہ پیچھے کھڑے رہ کر تانا دینے لگا اور انصار سے یہ کہنے لگا، دیکھو تم نے ہی ان کو سر پہ چڑھایا ہے، تم نے ہی یہ مہاجرین کی مدد کی ہے، تمہاری وجہ سے ہی یہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم کو بعد میں پانی بھرنا پڑ رہا ہے اور یہ پہلے پانی بھر رہے ہیں، تمہاری وجہ سے۔ ارے اگر تم ان ذلیلوں کو پہلے ہی ہکال دیتے مدینے سے تو آج یہ نوبت نہیں پہنچتی تھی۔ اور پھر یہ کہا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے ہم عزت والے مل کے ان ذلیلوں کو ہکال دیں گے مدینے سے۔ صحابہ اکرام کی شان میں ایسا کہا اور آپس میں لڑائی لگا دی مہاجر اور ان انصاری صحابی کے درمیان میں جھگڑا ہونے لگا، یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ اس جگہ پر حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے تھے، جو چھوٹے سے بچے تھے، دوڑتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ حضور، منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ ابن ابی، وہ آپ کی شان میں ایسی گستاخیاں کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان یہ فقیر تھے، غریب تھے، ان کے پاس میں کچھ نہیں تھا، تم نے ان کو پیسے دے کر مالدار بنایا، اور یہ ذلیل سے تم نے ان کو عزتیں دی ہے۔ اب جب ہم مدینہ پہنچیں گے ہم عزت والے ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اس مجلس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، غصہ ہو گئے، تلوار باہر نکالی اور یہ کہنے لگے کہ حضور بس مجھے اجازت دو، اس دشمن اسلام کی گردن کو لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر میں تم کو ایسی اجازت دوں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھیوں کا قتل کراتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو دنیا کی نظر میں مسلمان تھا۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے حضور، زید چھوٹا سا بچہ ہے اور عبداللہ ابن ابی بڑا آدمی ہے، سردار ہے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ کہا ہوگا اور انہوں نے کچھ سنا ہوگا۔ عبداللہ ابن ابی کو جب یہ پتا چلا کہ زید نے ان کی شکایت کی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا، گڑ گڑانے لگا، معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا، میں نے تو وہ کہا، کیونکہ جھوٹا آدمی جب ہوتا ہے تو وہ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اور جب اسید ابن حضیر نے اس کی طرف سے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اب اپنے گھر کے باہر نہیں نکلوں گا کیونکہ میں منہ پہ گر چکا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچے اور پکے مسلمان تھے۔ ان کو جب یہ پتا چلا تو مدینے کے راستے میں وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے باپ کا گریبان پکڑا اور یہ کہا کہ تو کس زبان سے کہتا ہے کہ تو عزت والا ہے اور مسلمان ذلیل ہے؟ ارے تو ذلیل ہے اور مسلمان عزت والے ہیں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تلوار نکال دی اور یہ کہا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں اور تیرا قتل کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا
کہ مسلمانوں کو اگر اب کام میں نہیں لگایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ انصار اور مہاجرین آپس میں نہ الجھ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کوچ کا حکم دیا اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اسید ابن حضیر راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ حضور، یہ جو عبداللہ ابن ابی ہے، یہ منافقین کا جو سردار ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے نفاق ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس کے لیے باضابطہ تاج بنایا گیا تھا، مدینے والے اس کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، مگر جیسے ہی آپ مدینے میں داخل ہو گئے اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ ظاہر میں مسلمان ہے لیکن اندر سے منافق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو راستے میں رکنے کا حکم ہی نہیں دیا، مسلسل پورا دن بھر چلتے رہے، دوپہر ہو گئی تو بھی چلتے رہے، رات ہو گئی تو بھی چلتے رہے، دوسرا دن نکلا تو بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ مسلمان تھکان سے اتنے نڈھال ہو چکے تھے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا تو اپنے اونٹوں پر ہی سو رہے تھے، بس اپنے اوپر سے نیند کے غلبے میں جو ہے اترنے کی بجائے کودنا شروع کر دیا اور سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام میں لگایا، اتنے تھکے ہوئے تھے کہ پھر تھکاوٹ اتارنے کے چکر میں وہ انصاری اور مہاجر صحابی کے درمیان میں جو رسہ کشی ہوئی تھی وہ بھی سب بھول گئے۔ یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا، اسے کہتے ہیں حکمت۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے شرمندہ ہو کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میرے محترم بزرگوں، آسمان پہ بیٹھا ہوا اللہ تو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس کو تو پتا تھا کہ جھوٹا کون ہے، حضرت زید ہے یا پھر عبداللہ ابن ابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کر سکی اور پوری سورہ منافقون نازل ہو گئی۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی پوری پول کھول دی، اور وہ جملے جو عبداللہ ابن ابی نے راستے میں کہے تھے کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم عزت والے جب مدینے میں پہنچیں گے ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اس کی بات کا جواب دے دیا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا ارے تو کیا عزت والا ہے، عزت والے تو اللہ ہے، عزت والا تو اس کا رسول ہے، عزت والے تو مسلمان ہیں، تم منافقین ہو، ان باتوں کو نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا جو اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے یہ سوچ کر کہ میں تو منہ پہ گر گیا۔ اللہ نے کہا کہ زید تیرے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید تیرے لیے خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تیری براءت نازل کی، اور ان کو سورہ منافقون سنائی، خوشی کے مارے ان کا چہرہ کھل گیا، اللہ نے ان کی براءت نازل کی، اور عبداللہ ابن ابی منافق کی جتنی کارستانیاں تھی ان کو ظاہر کر دیا۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ ہجرت کا 5واں سال چل رہا ہے۔